بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، سورہ مائدہ کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے چند ایسی صفات کا تذکرہ فرما دیا ہے جن کو اپنانے کے بعد مسلمانوں کو گمراہیوں سے، منکرات سے، غلط عقائد سے، غلط انداز کی فکر سے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ایک ایسا بنیادی فریضہ ہے جسے انبیائی مشن کے نام سے جانا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا مبارک اور پاکیزہ فریضہ ہے جس کی بنیاد پر علماء کرام کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی اس مبارک آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا، دین سے مکر جائے گا، دین کا انکار کر دے گا، عن دین ہی، اپنے دین سے انکار کرنے کے سلسلے میں بہت ساری شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک ارتداد یہ ہوتا ہے کہ انسان اعتقادی لحاظ سے مرتد ہو جائے، ایک ارتداد یہ ہوتا ہے کہ انسان عملی طور پر، قولی طور پر، عملی طور پر یا عادات و اطوار میں اسلام کی بنیادوں کا انکار کر دے، یا کم از کم اگر انکار نہیں کرتا ہے تو کسی حد تک دھیرے دھیرے ان سے دور ہو جائے، اور دور ہونے کے نتیجے میں ایمان و اسلام کے تقاضوں سے بھی دور ہو جائے۔ تو ارتداد کی مختلف نوعیتیں اور مختلف کیٹیگریز ہو سکتی ہیں، مختلف اقسام ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں مطلقاً بات فرمائی ہے، فرمایا تم میں سے جو بھی اللہ رب العالمین کے دین سے پھر جائے گا، ارتداد اختیار کر لے گا، انکار کر دے گا دین اسلام کی بنیادوں کا، یا تساہل اختیار کر کے اعتقادی لحاظ سے، عملی لحاظ سے، فعلی لحاظ سے، قولی لحاظ سے وہ دین سے دور چلا جائے گا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ لوگوں سنو، ایسی صورت میں جب تم دین سے دوری اختیار کر لوگے تو اللہ رب العالمین عن قریب ایک ایسی قوم کو پیدا فرمائے گا۔ یعنی اگر مسلمان دین سے دوری اختیار کرتا ہے اور اسی پر باقی رہتا ہے، رجوع کرنے کی فکر نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے وسائل اختیار نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ آیت کریمہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین منکرات پر باقی رہنے، سرکشی کا وقتیرہ اختیار کرنے کے نتیجے میں ان کو تباہ کر دے گا، اور ان کی جگہ پر کوئی ایسی قوم اور ایسی جماعت پیدا فرمائے گا جس کی صفتوں کا تذکرہ رب کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر فرما دیا ہے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ پہلی صفت بتائی کہ اللہ رب العالمین دین اسلام پر اس کی پیروی کرنے، اس کی وفاداری کرنے اور اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، باغیرت بن کر کے، پوری غیرت اور حمیت کے ساتھ اس پر چلنے کے لیے جس قوم کو پیدا فرمائے گا، اس کی پہلی صفت یہ ہے یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ رب العالمین ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ یہ بنیادی صفت ہے۔ رب کائنات سے جو محبت کرتا ہے وہ دنیا داری اختیار نہیں کرتا، جو رب کائنات سے محبت اختیار کرتا ہے وہ دنیا کی خاطر دین اسلام سے سمجھوتا نہیں کرتا، جو رب کائنات سے محبت رکھتا ہے وہ منکرات کو دیکھ کر کے گوارا نہیں کرتا، بلکہ اس کے اوپر رد عمل ظاہر کرتا ہے، انکار منکر کا فریضہ انجام دیتا ہے، امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر کی نزاکت کو بھی سمجھتا ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ ہوں گے جن کو لایا جائے گا وہ اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے اور رب کائنات ان سے محبت کرنے والا۔ یہ محبت جو ہے
رب کائنات کی اطاعت اور فرمانبرداری، اللہ رب العالمین کی توحید اور اس کے دین پر عمل پیرا ہونے اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کے لیے بنیادی شرط ہے۔ کوئی شخص اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ان المحب لمن يحب مطیع، جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرمانبردار ہوتا ہے۔ تو مسلمان زبان سے تو یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس دعوے میں کتنا سچا ہے، اس کی سچائی کو پرکھنے کے لیے، اس کو جانچنے کے لیے، اس کا امتحان لینے کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کتنا مطیع و فرمانبردار ہے، دین کے مطابق کتنی زندگی گزارتا ہے۔ اگر اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے تو پنج وقتہ نمازوں میں مسجدوں کو آباد کرتا ہے یا نہیں کرتا، توحید کے تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے یا نہیں کرتا، شرک کے خلاف عالم جہاد بلند کرتا ہے یا نہیں کرتا، شرک کے خلاف اپنے دلوں میں نفرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ سارے کے سارے اس کے پیمانے ہیں۔ تو محبت کا دعویٰ کر لینا کافی نہیں، بلکہ محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد رب کائنات سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں کی تکمیل بھی کی جائے گی، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے گی، تاکہ اس کے مطابق انسان رب کائنات سے محبت کا حق ادا کر سکے۔ تو فرمایا بقوم یحبہم ویحبونہ، ایسی قوم کو رب کائنات لے کر کے آئے گا جو اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والی ہوگی اور اللہ رب العالمین ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ لہذا اگر آپ کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، آپ کو ایمان، اسلام، احسان، عقائد و مناہج اور دینی بنیادوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اس پر مضبوطی اور استحکام اختیار کرنا ہے، تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ رب کائنات سے محبت کا حق ادا کریں تاکہ رب کائنات آپ سے محبت کرے، یہ بنیادی شرط ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یہ لوگ جو دین اسلام کی سچائی کے ساتھ ترجمانی کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں، جو لوگ رب کائنات کی محبت کا حق ادا کرتے ہیں، ان کے بارے میں دوسری صفت یہ بتائی گئی کہ مومنوں سے، مسلمانوں سے دینی بنیادوں پر محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ مسلمان جو دین کی بنیاد پر زندگی گزارتا ہے اس کے ساتھ یہ نرم پڑ جاتے ہیں، محبت کا اسلوب اختیار کرتے ہیں، اس کو پناہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ چل کر کے اس کا تعاون کرتے ہیں، اس کے کاروبار کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے کندھے سے کندھا ملا کر کے اس سے الفت و محبت اور نرمی، بردباری اور اس سے الفت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو دوسری صفت یہ بتائی گئی کہ اذلۃ علی المؤمنین، یہ مومنوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنے والے ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور نرمی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ایک صفت بتائی گئی کہ کافروں کے لیے یہ سخت ہوں گے۔ کافر یا کفار و مشرکین یا ان کے افکار اگر مسلمانوں نے کسی حد تک اختیار کر لیے ہیں تو ان افکار کی بنیاد پر کم از کم ان افکار کے بقدر یہ ان سے نفرت کریں گے، برات کا اعلان کریں گے، بات چیت کے ذریعے پہلے اصلاح کی کوشش کریں گے، اور اصلاح کا امکان نہیں ہوگا تو ان سے برات کا اعلان کر دیں گے، دوری اختیار کر لیں گے، عداوت کا اعلان کر دیں گے۔ یہ سچے مومنوں کی چند صفتوں کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کے بعد فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، یہ لوگ جو منکرات کے پھیل جانے کے بعد مسلمان یا سو کالڈ مسلمان برائے نام جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو تباہ کر کے نئی قوم جو پیدا کی جائے گی رب کائنات سے محبت کرنے والی اور کافروں سے نفرت کرنے والی، مسلمانوں سے محبت اور ان کے ساتھ نرمی اختیار کرنے والی، کافروں کے ساتھ سختی اختیار کرنے والی، ان کی ایک صفت یہ بتائی گئی یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ یہاں جہاد سے مراد یقیناً حتمی طور سے جہاد بالسیف مراد نہیں ہے، اس کے مراحل ہیں، اس کے مراتب ہیں، اس کے شرائط ہیں، اس کے احکامات ہیں۔ یہاں بنیادی طور سے ابتدائی شکل میں یا ہمارے وطن عزیز ہندوستان کے ماحول کے تناظر میں یہاں جہاد سے مراد جہاد دعوت ہے۔ اپنے نفس سے جہاد کریں گے، اپنے خاندان کے لوگوں کو اگر منکرات پر پائیں گے تو ان کو ٹوکیں گے، ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے، ان کے سامنے حق کو سچائی کے ساتھ واضح کریں گے۔ تو فرمایا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے، یعنی دین کے کلمے کی سربلندی کے لیے وہ سارے وسائل اختیار کریں گے۔ منکرات کو دیکھیں گے تو ممبر و محراب کے ذریعے، دروس و محاضرات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، قلم کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، اپنی سارے نشاطات اور ایکٹیویٹیز کے ذریعے
وہ اس منکر کے خلاف ننگی تلوار بن کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ بنیادی طور سے اصلاح کا جہاد ہے جو ہر مسلمان کے اوپر اس کی معلومات یا اس کے علم کے بقدر علماء کی رہنمائی میں واجب کیا گیا ہے۔ لہذا فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، صرف جہاد نہیں کریں گے، صرف کافروں سے سخت گیری کے ساتھ اپنے مسائل کو اختیار نہیں کریں گے، صرف مومنوں سے نرمی اختیار نہیں کریں گے، بلکہ جہاں منکرات کے اوپر تنبیہ کرنی ہے تنبیہ کریں گے، اور ان کی بنیادی صفت یہ ہوگی ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ گھبرانے والے نہیں ہوں گے۔ میں آج اس مجلس میں اسی ٹکڑے پر آپ سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے انکار منکر کی جو ذمہ داری علماء کے کندھوں پر رکھی ہے، آج مصلحت پسندی، صلح کلی، ٹی آر پی، مال و دولت کو کمانے، لوگوں کو خوش کرنے اور لوگوں کے دلوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے ہمارے علماء نے بھی بدقسمتی سے یہ وتیرہ اختیار کر لیا ہے کہ کسی کو ٹوکو گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ ہم اس زمین پر رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ دنیا ہم سے راضی ہو یا ناراض ہو، اگر رب کائنات راضی ہے تو ساری دنیا سے ہم بیر مول لینے کو تیار ہیں، عداوت مول لینے کو تیار ہیں۔ رب کائنات ہے جو دلوں میں محبت ڈالتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے بارے میں تنبیہ کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر آپ ساری مال و دولت صرف کر دیں، سارے لوگوں کو جمع کر لیں، دنیا کا سارا مال، ساری دولت جمع کر لیں، اور ان صحابہ کرام کے دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ رب العالمین ان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے والا ہے۔ لہذا یہ محبت یہ دین کی بنیاد پر، رب کائنات کی رضامندی کی بنیاد پر، قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی بنیاد پر، امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کی بنیاد پر اگر پیدا ہوتی ہے تو محبت کے پیدا ہونے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، کچھ دیری ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اندر جو پائیداری ہوگی، کیونکہ رب کائنات نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ پائیداری صرف دنیا تک محدود نہیں رہے گی، آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ آخرت میں بھی جنت کے اندر اسی محبت کی بنیاد پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور یہی محبت ہے کہ ایک غریب و فقیر شخص دہلی سے آ کر کے آپ کے سامنے اسی محبت، اسی منہج، اسی عقیدے، اسی دین اور اسی شریعت کی بنیاد پر آپ کے سامنے دو باتیں رکھنا چاہتا ہے، آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہے کہ دین کی طرف رجوع کریں۔ یہ تنہا ایسی محبت ہے کہ دنیا کے سارے خطوں سے مسلمانوں کے ایک طبقے کو قرآن و سنت کے اور منہج سلف کے فہم کی بنیاد پر جمع کر دیتی ہے۔ اس کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون غریب ہے، کون امیر ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کالا ہے، کون گورا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون بھوجپوری بولتا ہے، کون مراٹھی بولتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون عربی بولتا ہے، کون انگریزی بولتا ہے۔ یہ محبت جس بنیاد پر قائم کی جاتی ہے وہ بنیاد اتنی وسیع اور اتنی پاکیزہ بنیاد ہے جس بنیاد کو رب کائنات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں پیدا کیا تھا، صحابہ کرام کو اس کا طریقہ بتایا تھا، تو فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یہ لوگ جو دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں، یہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے گھبراتے نہیں ہیں۔ جب ان کی بنیادیں قرآن و سنت اور منہج سلف کی بنیاد پر ہوتی ہیں تو یہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے عقائد میں کون سے چور دروازوں سے خلل داخل ہوتا ہے، چاہے اخوانیت ہو، رافضیت ہو، ماتریدیت ہو، دنیا کی کوئی غلط سے غلط فکر ہو، وحدت الوجود کا دعویٰ کرنے والا کوئی ہو، کوئی قرضاوی ہو، کوئی واجدی ہو، کوئی برادرز میں سے کسی انداز کے غلط افکار کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والا ہو، ایسی صورت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہمارے لوگ ناراض ہو جائیں گے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون ہمارا ساتھی ہے، کون ہمارا دوست ہے، کون ہمارا رشتہ دار ہے، کون ہم کو چندہ دیتا ہے، کون ہم کو مال و دولت سے نوازتا ہے۔ جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ساری کی ساری چیزیں ایک کنارے رکھ کر کے اس صفت کو اختیار کرنا چاہیے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں لوگ صرف ملامت کرتے ہیں، صرف لوگوں پر تنقیدیں کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا تھا؟ فرمایا گیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں
یہ دعوت و تبلیغ سب سے پہلے اپنی ذات سے، اپنے خاندان سے، اپنے گھرانے سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے متعلقین سے شروع ہوتی ہے۔ آپ خود ہی اندھیرے میں رہیں گے تو کسی کو روشنی کیسے دکھائیں گے؟ اس وجہ سے جب تکلیف ہوتی ہے، اپنے لوگ دین کے نام پر خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں تو تکلیف یقینی ہے، ایسی صورت میں اصلاح کا بیڑا اٹھایا جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے گھبراتے نہیں ہیں۔ اب یہ ملامت چاہے اخوانیت کی تردید کے نتیجے میں ہم پر کی جائے، چاہے مرزائیت کی پر تنقید کے نتیجے میں، مودودیت پر، غامدیت پر، اور ایسے ہی شکیلیت اور نہ جانے کون کون سے فطرے اٹھ گئے ہیں۔ مسلمانوں نے عقائد اور شبہات کے فطروں میں اگر کوئی کسر چھوڑی ہے تو آپ لا کر کے دکھائیں۔ ایسے ایسے مسلمان موجود ہیں جو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ رب کائنات ہر جگہ موجود ہے، وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل ہیں، اور ہمارے لوگ ان کو پروموٹ کرنے لگے۔ کوئی اخوانیت کو پروموٹ کرے تو ہمارے لوگ اس کے ساتھ نرمی اختیار کرنے لگے، تو یہ گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمارے دل کی آواز ہے، یہ شریعت اسلامیہ کا تقاضا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ کون سا ایسا فتنہ یا کون سے ایسے شبہات ہیں جو مسلمانوں کے درمیان اس کی کسر چھوڑی گئی۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ کتے اور خنزیر کے اندر بھی رب کائنات حلول کر جاتا ہے، اس کو دیکھو تو اس کی جانب سجدہ کر لو، ہو کے نعرے لگاؤ، کون سی کسر چھوڑی گئی ہے؟ لہذا آج کے دور میں جو فطروں کا دور ہے، جس دور کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صبح کے وقت میں تم مومن بیدار ہوگے، رات میں کافر ہو جاؤ گے، رات میں مومن رہو گے، صبح کافر ہو جاؤ گے، یہ دور گزر رہا ہے۔ آج فتنوں نے ہم کو جس انداز سے جکڑ لیا ہے، یہ فتنے ہمارے ایمان کو، ہمارے اسلام کو، ہمارے اخلاقیات کو، ہمارے واجبات کو، ہمارے فرائض کو، ساری کی ساری چیزوں کو دیمک کے طریقے سے چاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی ایسا فتنہ نہیں ہے جس کے بارے میں مسلمانوں نے خود شیطان رجیم کا ساتھ دے کر کے کوئی کسر چھوڑی ہو۔ لہذا موجودہ دور جو شبہات کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اس میں علماء بیدار ہو کر کے آ کر کے معاشرے میں عالم جہاد بلند نہیں کریں گے، منکر کو منکر نہیں کریں گے، برائی کو برائی نہیں کہیں گے، تو کون سا دور آنے والا ہے؟ آج ضرورت ہے جراحی کرنے والے علماء کی، آج ضرورت ہے ایسے علماء کی جو جلاد کی شکل میں لوگوں کے سامنے منکر کو منکر کہیں، منکرات کا کنڈم کریں، منکرات کو غلط کہیں، برائی کو برائی کہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل على لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه۔ بنو اسرائیل کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں واضح کر دیا کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنو اسرائیل میں سے۔ یہ لعنت خود رب کائنات کی بھی ہے، اور رب کائنات نے داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو ملعون قرار دیا۔ کیوں ملعون قرار دیا؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس وجہ سے کیونکہ یہ معصیت کرتے تھے، بغاوت کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے، برائیوں کو اپناتے تھے، برائی کو برا نہیں کہتے تھے، منکر کو انکار کر کے اس کی تردید نہیں کرتے تھے۔ تو فرمایا یہ ایسے لوگ تھے جو برائیوں کو انجام دیتے تھے، دشمنیاں کرتے تھے، بغاوت کرتے تھے۔ کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، بنو اسرائیل کی، یہودیوں کی، اس بدترین قوم کی جس نے اپنے انبیاء کو قتل کیا، اپنی کتابوں میں تحریف کی، دین کو بدل ڈالا، دین کا ٹھٹھا اڑایا، اللہ رب العالمین تک پر اتہام تراشی کی، اللہ رب العالمین کا مذاق اڑایا، اس قوم کے بارے میں رب کائنات نے اس آیت کریمہ فرمایا کانوا لا يتناهون عن منکر، یہ لوگ منکرات سے روکتے نہیں تھے۔ فعلوه، صرف روکنے نہ روکنے کا جرم ہوتا تو ہو سکتا ہے کچھ نرمی اختیار کر لی جاتی، بلکہ نہ روکنے کا جرم بھی تھا اور ساتھ ہی اس کو انجام بھی دیتے تھے۔ علی الاعلان معاشرے میں بلائیاں پھیلاتے تھے، لوگوں سے فخریہ اپنے گناہوں کا تذکرہ کرتے تھے۔ تو یہاں بنو اسرائیل کی جو صفت بتائی گئی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں کے اندر یہ صفت موجود ہے، لیکن مسلمان اس صفت سے متصف ہو کر کے یہودیت کے اس خراب خصلت کو اختیار کرنے کا مجرم کہیں نہ کہیں قرار پاتا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ انکار منکر کا ہم فریضہ انجام دیں۔ امر بالمعروف کے تحت جہاں توحید پر گفتگو کی جائے، وہیں نہی عن المنکر کے تحت انکار منکر کر کے شرک کی قباحت کو تذکرہ کیا جائے۔ ایسے ہی آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہی عقیدہ ہے،
یہی منہج ہے، یہی غیرت ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے آخرت کی پہلی منزلوں میں سے پہلی منزل میں یعنی قبر میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ وہ کون سے سوالات ہوں گے؟ کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کون سے امام کی تقلید کرتے تھے، کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم ریکارڈنگ کے لیے کون سی چیزیں استعمال کرتے تھے۔ بنیاد یہ ہے کہ یہ وسائل آپ قرآن و سنت اور منہج سلف صالحین کی تعلیمات کی روشنی میں اختیار کریں، کہیں ٹکراؤ پیدا نہ ہونے پائے، قرآن و سنت کی مکمل پیروی کر کے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں، تو جب قبر میں سوال کیا جائے گا تو اسی منہج و عقیدے کے بارے میں، اسی منہجی غیرت کے بارے میں یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا تھا، اور تم اس نبی آخر الزماں کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو محمد رسول اللہ کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ یہ تین ایسے بنیادی سوالات ہیں جن کی بنیاد پر عقیدے کی تمام تعلیمات اور سارے گوشوں کو سمیٹ لیا گیا۔ اللہ رب العالمین پر ایمان سے متعلق جو سوال ہوگا وہ ایمان کا وہی خاکہ جو انسان صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق اختیار کرتا ہے، جس نے اس خاکے کو اختیار کیا ہوگا وہی صحیح جواب دے سکے گا۔ دین اسلام جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہ دین فقہ کی کتابوں کا، علماء کی رائے پر مشتمل، ہمارے مفتیوں کے فتوے پر مشتمل دین نہیں ہوگا، بلکہ جس دین کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ دین قرآن و سنت اور سلف صالحین کے فہم پر اور صحابہ کرام کے طریقے پر مشتمل دین ہوگا۔ لہذا اس دین کی تیاری کے لیے ہم کو پیچھے ہٹ کر کے صحابہ کرام کی زندگی میں اس کے گوشوں کو تلاش کرنا ہوگا۔ اور تیسرا سوال جو کیا جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اگر انسان نے اتباع اور محبت رسول کے حق ادا کیے ہوں گے، اس کے گوشوں کی تکمیل کی ہوگی تو جواب دے سکے گا، اور نہیں دے سکا تو صحیح بخاری کی اس روایت کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ فرشتوں سے یہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا کہ تم کس کے بارے میں اور کون سا سوال کر رہے ہو۔ وہ کہے گا لا ادری اقول ما یقول الناس، میں نہیں جانتا، میں تو وہی باتیں کرتا تھا جو لوگ کرتے تھے، لوگوں کی سنی سنائی باتوں کے مطابق نمازیں پڑھتا تھا، دین کی تعبیرات پیش کرتا تھا، سنی سنائی باتوں کے مطابق زندگی گزارتا تھا۔ تو فرشتے کیا کہیں گے؟ لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے سمجھا نہ تو نے دین کو پڑھا، لہذا اب تجھ کو عذاب قبر میں ابتدائی شکل میں مبتلا کر کے تباہی کے دہانے پر پہنچایا جاتا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اس منہجی غیرت کو اپنے دل و دماغ میں تازہ رکھیں، اس کے درس کو بار بار پڑھتے رہیں، اس بات پر غور و تدبر کریں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، انکار منکر کے لیے ہم کو کون سے منصب کو عطا کر کے رب کائنات نے ہمارے کندھوں پر کون سی امانت ڈالی ہے، جس امانت کی ادائیگی کے بارے میں آخرت میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو ملامت کرنے والوں کی ملامت کے خوف اور ڈر اور اس سے گھبرانے کے بجائے دنیا کے سامنے دین کی سچی ترین تعبیر پیش کرنے، امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت آسان ہے آج کے دور میں جماعت اہل حدیث کے منصوبین اور اس کے متعلقین بڑے آرام کے ساتھ اس خواب خرگوش میں زندگی گزارتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، لہذا کامیابی کے لیے کافی ہے۔ آج اہل حدیث کے اندر جتنے فتنے شبہات کی کھڑکیوں اور دروازوں سے داخل کیے جا رہے ہیں، آج یہ اخوانیت زدہ سلفیت اور نہ جانے کون کون سی چیزیں اگر ہم اپنے معاشرے میں تلاش کریں گے تو بے شمار ایسے افراد ہیں جن کے یہاں آمین رفع الیدین کا عمل تو پایا جاتا ہے، جو اہل الحدیث مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، اہل الحدیث سے محبت رکھتے ہیں، اہل الحدیث کا تعاون کرتے ہیں، لیکن ان کے افکار کے اندر غلط انداز کے لٹریچر کے ذریعے اخوانیت، سروریت، ماتریدیت، رافضیت اور خارجیت اور نہ جانے کون کون سے فتنوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے۔ لہذا صبح کے وقت میں جب آپ بیدار ہوں تو علماء کی صحبت کو اختیار کر کے اپنے ایمان کا، اپنے اعتقاد کا، اپنے عمل کا جائزہ لیں۔ شام ہوتے ہوتے علماء کی مجلس میں بیٹھ کر کے اپنا دوبارہ سے جائزہ لیں، کیونکہ کوئی مسلمان یہ ضمانت نہیں دے سکتا ہے کہ ساری زندگی اس نے توحید کا علم بلند کیا، لیکن ایک چوک کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ اس کی موت کفر پر یا شرک پر ہو جائے۔ رب کائنات ہم کو استقامت کے ساتھ اس عقیدے، اس منہج اور اس غیرت پر عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔